وہ موسم گرما کی ایک تپتی ہوئی حبس زدہ سپہر تھی۔ کراچی کے باسی موسم کی اس صفاقے اور زیادتی سے بخوبی واقف ہیں۔ انسان تو انسان، چرند و پرند بھی سائے اور ٹھنڈک کی تلاش میں پریشان اور بے حال دکھائی دیتے ہیں۔ ایسی ہی ایک بے سکون اور قیامت خیز سپہر میں اپنے ایئر کنڈیشنڈ آفس کی خوشگوار فضا میں بیٹھا تھا۔ اس وقت جو عورت مجھ سے ملنے آئی، اس کو دیکھتے ہی میرے دل میں ہمدردی کے جذبات امڑ آئے۔ وہ خاصی دکھی اور بدحال دکھائی دیتی تھی۔ اس نے پیشانی پر ہاتھ لے جا کر مجھے سلام کیا۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دیا اور بیٹھنے کی کرسی کی جانب اشارہ کر دیا۔ پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے اپنے کلائنٹس کا استقبال کرنا میری کاروباری عادت بن چکی ہے۔ میں نے کھنگار کر گلا صاف کیا اور اپنے سامنے بیٹھی عورت کی جانب دیکھتے ہوئے استفسار کیا، جی میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ وکیل صاحب، میں بہت غریب عورت ہوں۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے منت آمیز لہجے میں بولی، ایک بہت بڑی مصیبت مجھے آپ کے پاس لے آئی ہے۔ وہ یہ بات اپنی زبان سے نہ بتاتی، تب بھی حلیے سے وہ غریب اور مصیبت زدہ ہی دکھائی دیتی تھی۔ میں نے قدرے نرم لہجے میں اس سے پوچھا، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ آپ میرے قاسم کو چھڑا دیں تو میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گی۔ وہ اصراری انداز میں جلدی سے بولی، قاسم؟ میں نے الجھن زدہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ میری الجھن میں چھپے سوال کو فوراً سمجھ گئی اور وضاحت کرتے ہوئے بولی، قاسم میرے شوہر کا نام ہے۔ اوہ! میں نے گہرا سانس خارج کر کے پوچھا، قاسم کو کہاں سے چھڑانا ہے؟ پولیس کے قبضے سے۔ تمہارا مطلب ہے کہ قاسم کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے؟ میں نے کاغذ قلم سنبھالتے ہوئے گہری سنجیدگی سے سوال کیا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، جی ہاں۔ قاسم کی گرفتاری کی وجہ کیا ہے؟ اس پر قتل کا الزام ہے۔ تمہارے شوہر نے کس کو قتل کیا ہے؟ قاسم نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ وہ نیم احتجاجی لہجے میں بولی، پولیس والوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میں نے اپنے سوال کو دوسرے زاویے سے دہرایا۔ میرے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ قاسم پر کس شخص کے قتل کا الزام عائد کیا گیا ہے؟ اس بندے کا نام فرید پتہ چلا ہے، اس نے جواب دیا۔ پتہ چلا ہے کیا مطلب؟ میں نے چونکتے ہوئے دریافت کیا۔ وہ جی بات یہ ہے کہ پولیس ابھی اس بندے کے بارے میں تفتیش کر رہی ہے، وہ بولی۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ وہ لوگ ایک آدھ دن میں مقتول کے وارثوں تک پہنچ جائیں گے۔ اوہ، تو اس کا مطلب ہے فرید نامی وہ بندہ لاوارث ہے۔ میں نے معنی خیز انداز میں سر ہلاتے ہوئے خود کلامی کی، پھر اپنے سامنے بیٹھی پریشان حال عورت سے استفسار کیا، تمہارے شوہر قاسم کی مقتول سے کیا دشمنی تھی؟ کوئی دشمنی نہیں تھی، اس نے بتایا، بلکہ قاسم تو فرید کو جانتا تک بھی نہیں تھا۔ تمہارا شوہر کیا کام کرتا ہے؟ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھ لیا۔ وہ ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں بولی، وہ جی ہم لوگ فقیر ہیں۔ فقیر؟ تمہارا مطلب ہے بھکاری؟ جی ہاں، بھیک مانگنے ہمارا پیشہ ہے، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ میں سوچ میں پڑ گیا اور ٹٹولتی ہوئی نظروں سے قاسم بھکاری کی بیوی کو دیکھنے لگا۔ وہ بڑے اعتماد سے بولی، وکیل صاحب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم بھکاری ضرور ہیں لیکن آپ کی پوری فیس ادا کریں کہ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہمارے پاس، بس آپ میرے قاسم کو چھڑا دیں۔ آپ کی فیس کے علاوہ بھی جو خرچہ ہوگا میں اس کے لیے تیار ہوں۔ میں نے لاشعوری طور پر اطمینان بھری سانس خارج کی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس سے پوچھا، اب تم مجھے تفصیل سے سارے حالات بتاؤ۔ اچھا جی۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور بڑی رسان سے اپنی داستان بیان کرنے لگی۔ اس عورت کا نام عائشہ تھا جو اپنے شوہر قاسم کے سلسلے میں مجھ سے ملنے آئی تھی۔ عائشہ کی عمر 35 اور 37 کے درمیان ہوگی۔ وہ لوگ موسیٰ کالونی کے ایک چھوٹے سے جھگی نما کوارٹر میں رہتے تھے۔ گداگری ان کا خاندانی پیشہ تھا، لیکن میاں بیوی نے پختہ فیصلہ کر رکھا تھا کہ وہ اس پیشے کو آگے نہیں بڑھائیں گے۔ ان کی نسل بھیک مانگنے کے بجائے تعلیم حاصل کرے گی اور زندگی کے باعزت شعبوں میں قدم رکھے گی، لہٰذا زیادہ سے زیادہ بھیک مانگ کر اتنا جمع کر لینا چاہتے تھے کہ ان کے بچے تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو سکے۔ یہ ایک انقلابی سوچ تھی۔ ان کی برادری کے جس شخص نے بھی ان کے خیالات کے بارے میں سنا، بقول شخص سے تھو کی، لیکن انہیں کسی کے تبصرے یا مخالفت کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنے منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر تکلیف، ہر دکھ اٹھانے کو تیار تھے۔ وہ ہر نوعیت کی قربانی دے کر اپنی اولاد کا مستقبل تابناک بنانا چاہتے تھے۔ ان کی 3 اولادیں تھیں، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ بیٹے بڑے تھے اور بیٹی سب سے چھوٹی۔ ان کی عمریں بالترتیب 12، 10 اور 7 سال تھی اور وہ تینوں اسکول جاتے تھے۔ والدین ان کی زندگی بنانے کے لیے دن رات سر توڑ کوشش جاری رکھے ہوئے تھے اور جو کماتے تھے اسے بڑے محتاط انداز میں محفوظ کرتے جا رہے تھے۔ وہ چاہتے تو جھگی کو چھوڑ کر کسی متوسط علاقے میں رہائش اختیار کر سکتے تھے، لیکن بعض مصلیتوں کی بنا پر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ وہ اپنی معاشی حیثیت کو لوگوں پر ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پھر کسی متوسط علاقے میں جا کر بسنے کے بعد لوگوں کے ذہنوں میں سب سے پہلے سوال ہی پیدا ہوتا کہ قاسم کا ذریعہ معاش کیا ہے۔ وہ زیادہ عرصے تک اپنے پیشے کو محلے داروں سے چھپا کر نہیں رکھ سکتا تھا، اور جب پاس پڑوس والوں کو معلوم ہوتا کہ
ان کے بیچ بھکاریوں کا ایک خاندان آبسا ہے تو ظاہر ہے ان کا رویہ یکسر تبدیل ہو جاتا اور وہ لوگ رویے کی اس ناخوشگوار تبدیلی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، جبکہ موسیٰ کالونی میں ان کے لیے اس قسم کے مسائل کا کوئی سوال نہیں تھا۔ وہ وہاں سال ہا سال سے رہ رہے تھے اور لوگ ان کے بارے میں اچھی طرح جانتے بھی تھے۔ ویسے بھی قاسم نے سوچ رکھا تھا کہ جب وہ اتنا پس انداز کر لے گا کہ کسی اچھے علاقے میں جا کر کوئی جنرل اسٹور وغیرہ کھول سکے تو وہ اپنے آبائی پیشے کو خیر بات کہہ کر موسیٰ کالونی سے بڑی خاموشی کے ساتھ نقل مکانی کر جائے گا۔ کچھ عرصہ پہلے تک عائشہ بھی اپنے مخصوص رنگ ڈھنگ میں بھیک مانگا کرتی تھی، لیکن قاسم نے بسد اصرار اسے گھر بٹھا دیا تھا۔ قاسم کا خیال تھا کہ اسے کمائی کے بجائے بچوں پر توجہ دینی چاہیے، معاش کی گاڑی کو وہ اکیلا ہی خوش اسلوبی سے کھینچ دے گا، اور یہ فیصلہ اس نے گلشن والا ٹھکانہ حاصل کرنے کے بعد کیا تھا۔ پہلے وہ کہیں اور بیٹھ کر بھیک مانگا کرتا تھا جہاں مناسب کمائی ہو جاتی تھی۔ ایک ترقیاتی پروجیکٹ نے اس کا ٹھکانہ چھین لیا تو وہ گھومتے گھماتے گلشن اقبال والے اس ٹھکانے پر آ بیٹھا۔ چند ہی روز میں سے یقین ہو گیا کہ اس کی کوئی لاٹری لگ گئی ہے۔ یہاں ایک دن کی بھیک کی آمدنی پہلے والے ٹھکانے کی ایک ہفتے کی کمائی کے برابر تھی۔ یہ جگہ اسی ایسے راس اور پسند آئی کہ وہ یہیں جم کر بیٹھ گیا۔ یہ ٹھکانہ گلشن اقبال میں ڈسکو بیکری کے قریب بھی تھا۔ یہاں کی آمدنی کو دیکھتے ہوئے اس نے عائشہ کو گھر بٹھا دیا تھا۔ یہ اڈا اس کے لیے کسی ٹکسال، منٹ فیکٹری یا سیکورٹی پرنٹنگ پریس سے کچھ کم نہیں تھا۔ گزشتہ سال ڈیڑھ سال سے وہ یہیں بیٹھ کر دونوں ہاتھوں سے سمیٹ رہا تھا۔ وقت اور حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ قاسم کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا۔ چند روز قبل جب وہ ایک صبح اپنے ٹھکانے پر پہنچا تو وہاں ایک اور بھکاری کو پراجمان پایا۔ یہ اس کی بڑی تشویشناک بات تھی۔ پتہ نہیں وہ کون تھا اور کہاں سے آیا تھا جس نے اس کے اڈے پر قبضہ جما لیا تھا۔ قاسم نے بھکاریوں کے مخصوص انداز میں اس شخص کا انٹرویو کر ڈالا، لیکن اس کے متعدد سوالات سننے کے بعد بھی وہ شخص منہ سے کچھ نہیں بولا تو قاسم کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کہیں یہ اللہ کا بندہ گونگا تو نہیں۔ اس کے بعد وہ اس سے اشارتی زبان میں مخاطب ہوا، لیکن کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ گداگری کے پیشے میں قاسم کو دنیا اور دنیا والوں کو پرکھنے کا اچھا خاصا تجربہ حاصل ہو چکا تھا۔ اسے اندازہ قائم کرنے میں زیادہ دشواری نہیں ہوئی کہ مذکورہ شخص نہ تو گونگا ہے نہ ہی پیشہ ور بھکاری، اسے کسی خاص مقصد کی خاطر بھکاریوں والا بھیس بدلا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کسی خاص مشن پر ہے۔ اس خیال نے قاسم کے اندر تجسس کو بیدار کر دیا، یہ جاننے کا تجسس کہ وہ بندہ خدا آخر کون ہے، کہاں سے آیا تھا اور کیوں آیا تھا۔ ویسے قاسم نے بخوبی اندازہ قائم کر لیا تھا کہ اسے بھیک سے کچھ زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ اس کی پہلی ترجیح یہ تھی کہ وہ وہاں پر جم کر بیٹھا رہے۔ قاسم شروع میں اس پر خاصا گرجا برسا، لیکن اس گرج برس کا نوارد پر ذرا اثر نہ ہوا، لہٰذا قاسم نے اس کے ساتھ مزید سختی سے باز رہا اور بعد نہ خواستہ اس نے نوارد سے کچھ فاصلے پر بیٹھ کر بھیک مانگنا شروع کر دی۔ ایک دو ہی روز میں سے اندازہ ہو گیا کہ سونے کی کان پر کسی اور کا قبضہ ہو گیا ہے۔ علاقہ وہی تھا، مقام وہی تھا، اس کی شکل و صورت، بھیک مانگنے کا انداز بھی وہی تھا، لیکن بھیک دینے والوں کی نگاہیں بدل گئی تھی۔ اب جیسے قاسم انہیں وہاں بیٹھا دکھائی نہیں دیتا تھا، جب بھی راہگیر اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا اس کا رخ نوارد کی جانب ہو جاتا۔ چند فٹ کے فاصلے نے قاسم کو آسمان سے زمین پر لاپٹ رکھا تھا۔ اس کی آمدنی کا گراف بہت تیزی سے نیچے آنے لگا، جبکہ چند فٹ کے فاصلے میں موجود نوارد بھکاری پر گویا ہن برس رہا تھا۔ قاسم کی سمجھ میں آ گیا کہ زمین کے ایک ایک انچ حصے کی اپنی منفرد اور الگ اہمیت ہے۔ وہ مقام جہاں وہ پہلے بیٹھا کرتا تھا اور جہاں اب کسی اور عجیب و غریب بھکاری کا قبضہ ہو گیا تھا، گداگری کے پیشے کے لیے بڑا ہی لکی مقام تھا۔ مالی نقصان تو ہو رہا تھا، اس کے ساتھ ہی قاسم کو اپنی بے توقیری اور ذلت کا بھی احساس مارے جا رہا تھا۔ اس کے سامنے کا بھکاری بڑی خوشی سے اس کے پیٹ پر لات مار رہا تھا۔ اسے آئے ہوئے جمعہ 8 دن ہوئے تھے اور اس نے آتے ہی گویا میلہ لوٹ لیا تھا۔ کئی مرتبہ قاسم کی جی میں آئی کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی ایسی دھلائی کرے کہ نانی دادی اس کے خواب میں چکراتی نظر آئیں، لیکن اس نے خود کو قابو میں رکھا اور کچھ سنگین قدم اٹھانے سے گریز کیا۔ البتہ وہ انسانی فطرت کے ہاتھوں مجبور تھا۔ موجودہ واحد صورتحال میں غصہ آنا اور چڑچڑانا ایک عام سی بات تھی۔ وہ نوارد بھکاری کو دیکھ دیکھ کر دل میں کڑتا اور پیچ و تاب کھاتا رہتا تھا۔ اس چند روزہ عرصے کے دوران نہ چاہتے ہوئے بھی قاسم کی اس بھکاری سے 2-3 جھڑپیں ہو گئیں اور ایک مرتبہ تو نوبت دستوں گریبان ہونے تک بھی جا پہنچی تھی۔ آس پاس کے دکانداروں کو بیچ بچاؤ کے لیے مداخلت کرنا پڑی۔ وہ لوگ دونوں گداگروں کے درمیان پروان چڑھنے والے چپلی سے اچھی طرح واقف تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ قاسم اپنا اڈا چھین جانے اور آمدنی کم ہو جانے کے باعث سخت پریشان و برہم ہے، لیکن ظاہر ہے اس علاقے میں رہنے والے اور وہاں کے دکاندار بھکاریوں کے معاملات میں کچھ بول نہیں سکتے تھے، لہٰذا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ قاسم کی ہمیشہ سے عادت رہی تھی کہ وہ صبح ٹھیک ٹھاک ناشتہ کر کے گھر سے نکلتا تھا اور لگ بھگ 10 بجے اپنے ٹھکانے پر پہنچ جاتا۔ اس کا ماننا یہ تھا کہ انسان کو خالی پیٹ گھر سے نکلنا نہیں چاہیے، ورنہ باہر بھی ہر جگہ انکار ہی سننے کو ملتا ہے۔ وہ لنچ اپنے اڈے پر ہی کیا کرتا تھا اور کم و بیش رات 10 بجے تک اپنی گداگرانہ ذمہ داری نبھاتا۔ رات کا کھانا وہ گھر آ کر اپنی فیملی کے ساتھ کھاتا تھا۔ بنے ہوئے گونگے بہرے نوارد گداگر کی ٹائمنگ قاسم کی سمجھ سے بالاتر تھی۔
وہ جب صبح اڈے پر پہنچتا تو مسکورا گداگر پہلے سے وہاں موجود ہوتا، اور جب وہ رات کو رخصت ہونے لگتا تو بھی اسے وہیں جمع ہوا پاتا۔ پتہ نہیں وہ صبح کتنے بجے وہاں آ کر بیٹھ جاتا تھا اور رات کو کب وہاں سے ٹلتا تھا، یا یہ کہ وہ رات کو بھی وہیں پڑھ کر سو رہتا تھا۔ قاسم اس بےہودہ صورتحال سے نمٹنے کی کوئی ترکیب سوچ رہا تھا کہ ایک روز سب کچھ ختم ہو گیا۔ 12 مئی کی صبح حسب معمول تیار ہو کر اڈے پر پہنچا تو وہاں بہت سے لوگوں کی ایک ٹولی کی شکل میں جمع دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنکا۔ ان میں 2-3 بابردی پولیس والے بھی تھے۔ پولیس کی وہاں موجودگی تشویشناک بات تھی۔ وہ سب لوگ اس مقام کو گھیرے میں لیے کھڑے تھے جہاں قاسم کا رقیب بیٹھ کر بھیک مانگا کرتا تھا۔ وہ تیز قدموں سے اسی سمت بڑھنے لگا تاکہ حقیقت کا اندازہ لگا سکے۔ اسی لمحے کسی کی نظر اس پر پڑ گئی۔ وہ شخص چلا کر بولا، وہ آ گیا قاسم۔ اس نشاندہی پر سب لوگوں کی گردنیں قاسم کی جانب مڑ گئی۔ پھر اس سے پہلے کہ قاسم کچھ سمجھ پاتا، پولیس والے میکانیکی انداز میں متحرک ہوئے اور انہوں نے قاسم کو قابو کر کے اس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈال دی۔ قاسم کو نوارد بھکاری کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔